بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear students, today we will read God be praised as we have already started it. Now I am starting from the page 133. First of all, the meaning of the difficult words. Reprimanded, برا بھلا کہنا. smeared, چپڑی ہوئی. offering, نذرانہ. censor, شدید تنقید. اردھن, مٹی کا. morsel, نوالے لقمے. Once when Chaudhry Fateh Dad, member of the district board, reprimanded him for a mistake. ایک دفعہ جب چودھری فتح داد ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ، جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا، reprimanded him for a mistake، غلطی پر اس کی سرزنش کی، مولوی ابول felt like shouting back at him. مولوی ابول اس پر چیخ پڑا. You have a whole row of boys، آپ کے پاس لڑکوں کی ایک لمبی قطار ہے. چودھری صاحب had you also been blessed with a daughter، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہوتی، when you would understand، پھر آپ کو سمجھ آتی. why I repeated a chapter of the holy book twice، کہ میں 2 دفعہ مقدس کتاب کے سبق کو کیوں دہرا جاتا ہوں. بٹ چودھری فتح داد censor was purely religious، لیکن چودھری فتح داد کا انہیں چیک کرنا خالصتاً مذہبی تھا. He was the same rich, pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahab home-baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. کیونکہ وہی امیر پاکیزہ مسلمان گاؤں کا سردار جو سالوں سے مولوی صاحب کے ہاں گھر کی پکی ہوئی گھی سے چپڑی ہوئی روٹیاں اور دال کا مٹی کا ایک پیالہ بھیجا کرتا تھا. He was very regular in his offering، اور وہ اپنے اس کام میں بہت باقاعدہ تھا. If for some reason، اگر کسی وجہ سے the daily offering of the evening meal، شام کے کھانے، روزانہ بھیجے جانے والے شام کے کھانے میں was delayed، تاخیر ہو جاتی، چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابول's house، چودھری فتح داد بذات خود مولوی صاحب کے گھر اسے لے جاتا اینڈ apologize for the delay، اور تاخیر کی معافی مانگتا، saying، یہ کہتے ہوئے، I am terribly sorry، مجھے بڑا افسوس ہے مولوی جی، my wife is unwell، میری بیوی بیمار ہے. so the maid has cooked the food، اور کھانا جو ہے میڈ نے، نوکرانی نے بنایا ہے. he sincerely considered the daily gift to مولوی ابول a part of his daily worship، وہ بڑی ایمانداری سے مولوی ابول کے روزانہ کے نذرانے کو اپنی روزمرہ کی عبادت کا ایک حصہ سمجھتا تھا. conscious of the ever increasing responsibilities of her husband، زیبو نساء too had started teaching young girls of the village the holy Quran، اپنے خاوند کی ہمیشہ بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر زیبو نساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. on Thursday، جمعرات کو when each of the girls brought a small portion of sugar on bread، جب ہر لڑکی بریڈ کے اوپر، روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر رکھ کے لاتی، زیبو نساء would arrange for at least 2 baskets، زیبو نساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیا کرتی. These small baskets were used to store morsels of home baked bread، یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹی کو جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی. بٹ لیکن there was yet another problem، مسئلہ ایک اور بھی تھا. besides bread to fill their bellies، روٹی کے علاوہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے they also need clothes to cover their bodies، ان کو اپنے اجسام کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes، چودھری فتح داد نئے کپڑے بھیجا کرتا تھا to مولوی ابول کو once a year، سال میں ایک دفعہ
after every harvest, ہر کٹائی کے بعد. whenever, جب کبھی these clothes came, وہ کپڑے آتے. A tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house. مولوی ابول کے گھر میں ایک درزی کی دکان کھل جاتی. زیب النساء with the assistance of مہرن and زبدہ, مہرن اور زبدہ کی مدد کے ساتھ, and شمشن کی مدد کے ساتھ, would cut them into smaller outfits, ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتی. for the younger kids, چھوٹے بچوں کے لیے. if he ever received some extra money, اگر انہیں کچھ زیادہ رقم مل جاتی, this bonus would usually be locked up in a tin box. تو یہ سالانہ انعام عام طور پر ایک ٹین کے ڈبے میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا جاتا. The next page, page number 134, difficult words, outfit, لباس. resonant, گونجتی ہوئی. will, واقعات و معاملات. queer, کانپنا. with the passage of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, the appetite of the children increased, بچوں کی بھوک بڑھی. مولوی ابول was caught in the wheel of life. مولوی ابول زندگی کے بھنور میں جکڑا گیا. time had not been kind to him, وقت اس کے ساتھ مہربان نہیں تھا. the hair around his temple had become silvery white, اس کی کن پٹیوں کے قریب بال جو تھے وہ سفید ہو چکے تھے. the grip of his teeth on his gum, اس کے مسوڑوں پر اس کے دانت کی جو جکڑ تھی, had for long been loose, بڑے عرصے سے ڈھیلی پڑ چکی تھی. but his voice remained resonant, لیکن اس کی آواز ابھی تک گونجدار تھی. however, تاہم, sometimes, بعض اوقات, that too quivered, وہ بھی کانپنے لگی تھی. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد ہی وہ شخص تھا جو اس وجہ کو جانتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him. مولوی ابول نے ایک دفعہ اس سے اپنے دل کی بات کی تھی. about a suitable match for مہرن کے لیے مناسب رشتے کی. the چودھری had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. چودھری فتح داد نے بڑے احتیاط سے سوچا, سوچا the eligibility, موزینیت کے بارے میں, of all the young men of the village, گاؤں کے تمام نوجوان لڑکوں کی موزینیت کے بارے میں سوچا. there were some, وہاں کچھ تھے, whom he found suitable, جنہیں وہ مناسب سمجھتا تھا. but the trouble was that, لیکن مسئلہ یہ تھا, everyone in the community, گاؤں میں ہر شخص knew مولوی ابول well, مولوی ابول کو بڑے اچھے سے جانتا تھا. چودھری فتح داد tried to negotiate with the couple of elders. چودھری فتح داد نے گاؤں کے کئی بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی, دو چار بزرگوں سے بات کرنے کی کوشش کی. but all of them drew back, لیکن تمام پیچھے ہٹ گئے. as if, جیسے bees had suddenly sprung from a bed of flower, جیسے کہ پھول کی کیاری میں سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آئی ہوں. ultimately, آخر کار, مولوی ابول اینڈ زیب النساء's prayers bore fruit. مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں بر آئیں. a young man, ایک نوجوان شخص, from the village, گاؤں سے, who had gone away, جو باہر چلا گیا تھا, came back, واپس آیا, and opened a small cloth shop, اور اس نے ایک چھوٹی دکان کھولی. he called himself شمیم احمد, اس نے اپنا نام شمیم احمد بتایا. وہ شمیم احمد کہلوایا کرتا تھا. he was the only son of a حافظ, وہ حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. after the death of his father, اپنے والد کی وفات کے بعد, خدا یار had tried to follow in his father's footsteps, خدا یار نے اپنے ابا کے قدموں پر قدم رکھنے کی کوشش کی. when he was about 16, جب وہ 16 سال کا تھا, he went away to the city, وہ شہر سے باہر چلا گیا. leaving his old mother behind, پیچھے اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑتے ہوئے. later, بعد میں, they learnt, وہ سیکھ گئے, that he had worked in the house of a head clerk, کہ اس نے ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کرنا ہے. after which, اس کے بعد, he had managed to open a small shop, پھر وہ ایک چھوٹی شاپ بنانے کے قابل ہو گیا. on a فٹ پاتھ پر, where he began selling cut pieces, اور اس نے وہاں پر کٹ پیسز بیچنے شروع کر دیے.
آفٹر سیونگ سم منی، کچھ رقم جمع کرنے کے بعد، اینڈ گیننگ ایکسپیرئنس، اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد، ان دا بزنس، کاروبار میں، ہی ریٹرن ٹو دا ولیج، وہ گاؤں واپس آیا. ہی دین بیک مولوی ابول، پھر اس نے مولوی ابول سے التجا کی ٹو اناگوریٹ، کہ افتتاح کرے، اینڈ بلیس ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر، اور اس کا پہلا گاہک بن کر اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان جو ہے اس کو عزت بخشے. نیکسٹ پیج نمبر 135. ڈیفیکلٹ ورڈس: ایسٹوائل سابقہ، بلٹیڈ کہا، لانگنگ خواہش، امیڈسٹ درمیان، ڈسائپل شاگرد، وسٹفل غمناک افسوسناک، نیسٹلنگ ننا پریدہ، اناگوریٹ افتتاح کروانا. دیٹ ڈے اس دن، in order not disappoint the erstwhile disciple and his aged mother, Maulvi Abul took a momentous decision. In order not to disappoint، مایوس نہ کرنے کی وجہ سے، his erstwhile disciple، اپنے اچھے شاگرد کو، and his aged mother، اور اس کی والدہ کو، مولوی ابول took a momentous decision، مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا. he went to his wife، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، and said، اور کہا، شمی محمد wants me to inaugurate his shop، چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا افتتاح کروں، by becoming his first customer، اس کا پہلا گاہک بن کر. if you agree، اگر آپ ایگری ہوتی ہو، متفق ہوتی ہو، let us buy a piece of cloth for مہرون سوٹ، تو مہرون کے سوٹ کے لیے ایک کپڑا خرید لیتے ہیں. in any case we will need it for her dowry، ہر حوالے سے ہمیں اس کے جہیز کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. my purchase in the presence of the entire village may impress them، میری خرید in the presence of the entire village، پورے گاؤں کی موجودگی میں، may impress them، ہو سکتا ہے انہیں متاثر کرے. may Allah bless you، اللہ آپ کا بھلا کرے. she blurted out and immediately took out the key which hung in a thread around her neck، اس نے سوچے بغیر کہا اور جلدی سے چابی نکالی. which hung in a thread، جو دھاگے کے اندر لٹکی ہوئی تھی، around her neck، اس کی گردن کے گرد. she opened the trunk، اس نے ٹرنک کھولا، صندوقچہ کھولا. took out the tin box، اور ٹین کا ایک ڈبہ نکالا. and placed it before her husband، اور اسے اپنے میاں کے سامنے رکھ دیا. as she opened it، جب اس نے اسے کھولا، her eyes suddenly became bright with unshed tears، اس کی آنکھیں ان بہے آنسوؤں کی وجہ سے چمکدار ہو گئیں. just then، بالکل اس وقت، مہرن walked in، مہرن اندر آئی. then she turned back with a smile، پھر وہ مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی. almost as if، تقریباً جیسا کہ she was thinking، وہ سوچ رہی تھی. I know the secret of Abba's readiness، میں ابا کی تیزی کے راز کو جانتی ہوں. to inaugurate شمی محمد شاپ، جو انہوں نے شمی محمد کی دکان کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مولوی ابول counted his saving، مولوی ابول نے اپنی جمع کی ہوئی رقم کو گنا. there were 43 rupees، وہاں 43 روپے تھے. he put the money in his pocket، اس نے اپنی جیب میں رقم ڈالی. stood up slowly and said، آہستہ سے اٹھا. and said، اور کہا، if somehow مہرون can be married، اگر کسی طرح مہرون کی شادی ہو جائے، all my worries will disappear، میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. I will feel light as a feather، میں پر کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں. at least for some years to come، آنے والے کم از کم چند سالوں کے لیے. when مولوی ابول reached شمی محمد نیو شاپ، جب مولوی ابول شمی محمد کی نئی دکان پر پہنچا. he found a crowd assembled there، اس نے دیکھا وہاں ایک ہجوم ہے.
ٹو واچ دا پروسیڈنگ، کاروائی دیکھنے کے لیے. موسٹ آف دا آن لکرس ور وومین، بہت ساری آنے والی خواتین تھیں. دے لنگر ٹو گیز ود وسٹفل لانگنگ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے. وہ اپنی شدید خواہش کے ساتھ رنگ برنگے کپڑوں کی نمائش دیکھتی رہیں. مولوی ابول inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. مولوی ابول inaugurated the shop. مولوی ابول نے دکان کا افتتاح کیا by first reciting verses from the Holy Quran، قرآن پاک سے آیات کی تلاوت کر کے. in his powerful voice، اپنی بھرپور آواز میں. then، پھر he selected a piece of pink cloth، اس نے گلابی رنگ کا ایک کپڑا جو تھا اس کو چنا with beautiful flowers nestling amidst yellow dots، جس میں پیلے نقطوں کے درمیان خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. I will need a piece from this for a young lady's suit، he said loudly. مجھے اس میں سے ایک جوان لڑکی کے سوٹ کی ضرورت ہوگی، اس نے اونچی آواز سے کہا. اوکے بیٹا، اینف فار ٹوڈے، اللہ حافظ.